بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. آمین. میں سہیل احمد خان آپ سب کو اپنی سادہ سی بات کی تیسری قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں. عورتوں کے حقوق پر تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور کام بھی ہوتا ہے، لیکن میں آج اس عورت کے بارے میں بات کروں گا جس کی مشکلات سے بھرپور زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے پہاڑوں کی بیٹی. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اقتباس پیش خدمت ہے. عنوان ہے: میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. جیتی جاگتی زندگی سے بھرپور ایک زندہ لاش، میل کی تہوں کے نیچے خون سے رستے ہوئے زخموں کے ساتھ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. پہاڑوں کی اونچائیوں کا خوف نہیں، لگن بس یہ ہے کہ لکڑی زیادہ مل جائے. وزن کی زیادتی سے کمر اکڑ بھی گئی تو فکر نہیں، کم از کم کل نہیں جانا پڑے گا. میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. آج موسم نے انگڑائی لی اور سورج نے اپنی کرنوں سے ساری وادی کو سنہرا کر دیا. میں خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ آج میرے کچے گھر کی ٹوٹی کھڑکیوں کی درزوں سے یخ بستہ ہوا کی جگہ سورج کی روشنی نے لے لی ہے. میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. آج پڑوسن نے دال اور سبزی کا سالن بھیجا تو میرے بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ آج انہیں پانی میں گھلا باجرا نہیں کھانا پڑے گا. میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. شاید کسی دنیا میں لوگ بجلی جانے کا رونا روتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں، کیونکہ میرے گاؤں میں تو بجلی آئی ہی نہیں. مجھے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. نہ بچپن دیکھا نہ جوانی آئی، میں بس جھٹ سے بڑی ہو گئی. میں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. ناظرین، میرا یہ اقتباس ملک کی تمام محنت کش عورتوں کے نام. میں اس ملک کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہر دور میں اس ملک کی عورت کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، آزادی کا پرچم اٹھائے ریلیاں نکالیں اور ہر قسم کی مخالفت کا دیدہ دلیری سے سامنا کیا. اپنے ملک کی اس بہادر عورت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس 50% آبادی کو ان کا حق اور برابری کے موقع فراہم کیے بغیر اس ملک کی بقا اور ترقی ناگزیر ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، سیاست ہو یا پھر سرکاری نوکری. لیکن آج میں ان ہزاروں لاکھوں عورتوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہماری اس مملکت خدا داد میں زندہ درگور ہیں. یہ وہ صنف نازک ہے جس کو نہ صرف اپنے حقوق بحیثیت عورت کے تو درکنار، وہ شاید اپنے حقوق بحیثیت ایک انسان سے بھی لا علم ہے. یہ پاکستان کے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بسنے والی وہ عورتیں ہیں جن کی صرف سانسیں چلنا ہی
ان کے زندہ رہنے کی دلیل ہیں۔ انہیں بولنے کا نہیں، صرف اور صرف انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق چاہیے۔ میں یہ سب اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی نوکری کے سلسلے میں ایک لمبا عرصہ ان خوبصورت علاقوں میں گزارا ہے۔ ان عورتوں کے مسائل ان گنت ہیں جن کو ان چند لمحوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن میں اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک ان باہمت عورتوں کی آواز پہنچاؤں۔ ناظرین، جب ان دور دراز علاقوں میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچی نہ گڑیوں سے کھیلتی ہے اور نہ ہی لڑکپن کے خوبصورت سپنے دیکھتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ بچپن اور جوانی دیکھے بغیر ہی بڑی ہو جاتی ہے۔ اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور گڈے گڑیوں کی شادی کی عمر میں اس کی اپنی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر کے مرد روزی کمانے کی غرض سے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو اس عورت ذات پر ہر کام کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جلانے کے لیے منو لکڑی پہاڑوں سے اکٹھا کرنا، میلوں دور سے پانی لانا، بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے محنت مشقت والے کام، اور وہ بھی انتہائی دشوار گزار راستوں اور نامساعد موسمی حالات میں ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ ان دلکش علاقوں میں بسنے والے خوبصورت لوگوں کے جسم اور گھروں سے اٹھنے والی بو سیاحوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ روز نہائیں، خوشبو لگائیں اور اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، لیکن سردی کی شدت اور گرم پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں۔ ان کی ترجیحات میں نہانا بہت نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ زندہ رہنا اور اپنے بچوں اور بزرگوں کو پینے کے پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ناظرین، ان عورتوں کو کوئی حق جیسا کہ بولنے کا حق، برابری کا حق وغیرہ نہیں چاہیے۔ انہیں صرف زندہ رہنے کا حق چاہیے، جو ہم بحیثیت ایک قوم کے بآسانی مہیا کر سکتے ہیں، جیسا کہ زچہ بچہ کی بنیادی سہولیات اور مشکل حالات میں کسی لیڈی ڈاکٹر کی دستیابی بہت سی زندگیاں بچا سکتی ہے۔ اس سہولت اور دوائیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے اپنی زندگی کے مشکل ترین مرحلے میں ایک نئی جان کو دنیا میں لانے کے لیے یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری عورتوں کے حقوق کے دفاع کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، وہ سب مل کر ان کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنی ان بہنوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ ان کے لیے پرانے اور نئے سردی کے کپڑے، بنیادی دوائیاں اور دیگر اشیاء ضروریات مہیا کریں، اور یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک بار پھر اپنی اہلیہ ثروت سہیل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے خیالات کو لفظی جامہ پہنایا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگلی سی سادہ سی بات تک کے لیے اور آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔